بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، نور الایضاح کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر 48 ہے، اور آج کی نشست میں ہم جو فصل شروع کر رہے ہیں وہ ہے فصل فیما یوجب قطع الصلاة وما یجیزه وغیر ذلك من تاخیر الصلاة وحکم تارکها. اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک ہے ما یوجب قطع الصلاة، ایسی کون سی چیزیں ہیں جو نماز کو توڑنا لازم کر دیتی ہے، واجب کر دیتی ہے. کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس طرف ایسی کون سی سچویشن یا کون سی صورتحال پیش آئی کہ آپ کے لیے نماز کو توڑنا لازم ہو جائے. وما یجیزه، اور اسی طرح ایسی کون سی چیزیں ہیں جو اس کی اجازت دے کہ بھئی اس حالت میں نماز توڑنا جائز ہے، لازم اور واجب تو نہیں ہے. وغیر ذالک، ان دونوں کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں اس میں. نماز کو مؤخر کرنا، نماز کو چھوڑنے والے کا حکم، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا شرعی حکم ہے، تو اس بارے میں تفصیل ہوگی. یہاں سے فرماتے ہیں یجب قطع الصلاة باستغاثة ملہوف بالمصلی. استغاثہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کے لیے کسی کو پکارنا. ملہوف کا مطلب ہوتا ہے غمگین آدمی جس کو کوئی مصیبت لاحق ہو گئی ہو. تو کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی مصیبت لاحق ہو جائے سخت، اور وہ اپنے کسی ایسے بھائی کو بلائے کہ جس کو بلا رہا ہے وہ جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز پڑھنے والے پر واجب ہوگا، لازم ہوگا کہ وہ نماز توڑ کر اس کی مدد کرے. ٹھیک ہے، فرماتا ہے یجب قطع الصلاۃ، نماز کو توڑنا واجب ہے باستغاثۃ ملہوف، کسی مصیبت زدہ اور غمگین آدمی کے استغاثے کی صورت میں، بالمصلی کہ ملہوف یعنی باستغاثۃ ملہوف بالمصلی. بالمصلی کا تعلق استغاثہ کے ساتھ ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے، کوئی ملہوف اور کوئی غمگین آدمی مصلی کو مدد کے لیے پکارے. لا بنداء احد ابویہ، والدین میں سے کسی ایک کے پکارنے سے نماز توڑنا واجب نہیں ہے. علماء نے اس بارے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھ رہا ہے، جیسے یہاں پر انہوں نے خلاصہ لکھا ہے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ فرض نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے والدین کی آواز دینے پر فرض نماز توڑنا درست نہیں ہے. اور اگر نفل نماز توڑ رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی علماء نے یہی لکھا ہے کہ اس کے لیے نفل نماز توڑنا بہتر نہیں ہے، اگر توڑ دیا تو گنجائش ہے. اور یہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب والدین کو کوئی مصیبت، ضرورت، سخت ضرورت نہ ہو. اگر کوئی مصیبت یا تکلیف ہو والدین کو تو پھر تو توڑنا بہر صورت ضروری ہے، کیونکہ کسی اور کے لیے توڑنا لازم ہے تو والدین کے لیے تو توڑنا بطریق اول لازم ہوگا. ما یجیز قطع الصلاۃ، وہ چیزیں جو نماز کو توڑنا جائز کر دیتی ہے. یعنی ان حالات میں، تین حالات میں ایک انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے نماز توڑنا جائز ہے. فرماتے ہیں وَيَجُوزُ قَطْعُهَا، نماز کو توڑنا جائز ہے تین چیزوں کی صورت میں. نمبر ایک، بِسَرْقَةِ مَا يُسَاوِي دِرْهَمًا وَلَوْ لِغَيْرِهِ، ایسی چیز کی چوری کے وقت، چوری کی صورت میں جو چیز ایک درہم کی مقدار تک پہنچتی ہو، ایک درہم کی مقدار کے مساوی ہو، وَلَوْ لِغَيْرِهِ، اگرچہ وہ کسی اور کی چیز ہو. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سامنے جو ہے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے جس کی ویلیو اور قیمت جو ہے ایک درہم کم از کم 3 گرام یا 3.5 گرام یہ بلکہ 4 گرام تک کے قریب چاندی کی ویلیو اور قیمت کے برابر کوئی چیز ہے، وہ چوری ہو رہی ہے. تو اگرچہ آپ کی نہیں ہے، کسی اور کی ہے، تو بھی اگر وہ چوری ہو رہی ہے تو آپ کے لیے گنجائش ہے کہ آپ نماز توڑے اور اس چوری کو روکے. تو مال کی حفاظت کے طور پر یہ علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ کا کوئی مال چوری ہو رہا ہے یا کسی اور کا، تو اس کی چوری کو بچانے کے لیے آپ جو ہے نماز توڑ سکتے ہیں. نمبر دو، وَخَوْفِ ذِئْبٍ عَلَى غَنَمٍ، اور بھیڑیا کا خوف ہو بکریوں پر. آپ کی اپنی بکریاں ہیں یا کسی اور کی بکریاں ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو خوف ہو کہ یہ بھیڑیا آیا ہوا ہے اور یہ بکریوں کو پھاڑ دے گا اور نقصان پہنچا دے گا، تو اس طرح سچویشن میں اور اس طرح حالات میں نماز توڑ کر بھیڑیے کو وہاں سے بھگانا اور بکریوں کو بچانا یہ جائز ہے، اس کی اجازت ہے. نمبر تین، او خوف تردین اعمی فی بئر ونحوہ، تردی کا مطلب ہوتا ہے گرنا، اعمی اندھے کا، یا کسی اندھے کا کنویں میں گرنے کا خوف ہو.
یا اس جیسا، مطلب کوئی اندھا ہے اور آپ کو پتہ ہے جا رہا ہے آگے اور اندھا جو ہے وہ کنویں میں گر جائے گا اور اس کو نقصان لاحق ہو جائے گا، تو اس طرح کے حالات میں نماز توڑنا جائز ہے۔ اور اس طرح کی صورت میں بعض علماء نے اس صورت کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ بھائی اگر غالب گمان یہ ہے، یہ یقین ہے کہ یہ کنویں میں گر جائے گا یہ اندھا اور اس کو نقصان لاحق ہو جائے گا، تو پھر اس صورت میں نماز توڑنا بعض علماء نے واجب لکھا ہے۔ ہاں اگر صرف شک ہے تو پھر اجازت ہے، پھر واجب نہیں ہے۔ اب ما یوجب قطع الصلاۃ و تاخیرها، وہ چیزیں جو نماز کے توڑنے کو واجب کرتی ہے اور اس کو مؤخر سے پڑھنے کی اجازت دیتی ہے کہ آپ فی الفور نماز توڑ دے، اور یعنی آپ پر توڑنا لازم ہو اور مؤخر کر کے پڑھ لے۔ کہتے ہیں وَإِذَا خَافَتِ الْقَابِلَةُ مَوْتَ الْوَلَدِ، جب داعیہ کو خوف ہو بچے کی موت کا۔ قابلہ داعیہ کو کہتے ہیں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کی ماں کے پاس جو عورت جاتی ہے تو اس کی نگہداشت کے لیے اس کو داعیہ کہتے ہیں۔ اگر داعیہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہی ہے اور اس کو یہ خوف ہے کہ اگر میں اس عورت کے پاس نہیں گئی تو بچہ جو ہے وہ مر سکتا ہے، بچے کی موت کا اندیشہ ہے، تو اس طرح کے حالات کے اندر اس عورت کے لیے نماز توڑنا یا نماز کو چھوڑ دینا اور اس کو مؤخر کر دینے کی اجازت ہے۔ یہ ہے پہلی صورت۔ وَإِلَّا فَلَا بَأْسَ بِتَأْخِيرِهَا وَتُقْبِلَ عَلَى الْوَلَدِ، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے نماز کو مؤخر کرنے میں اور اس بات میں کہ وہ بچے کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اب وَإِلَّا سے ویسے ترجمہ تو یہ بنتا ہے کتاب کا کہ اگر بچے کی موت کا خوف نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے نماز کو مؤخر کرنے اور بچے کی طرف متوجہ ہونے میں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بچے کی موت کا خوف نہ ہو، بچے کی موت کا خوف نہ ہو تو نماز توڑنا جو ہے وہ نہیں توڑ سکتا، یہ تو نہیں توڑ سکتی، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر بچے کی موت کا خوف نہ ہو تو بھی وہ نماز مؤخر کرے تو حرج نہیں ہے۔ یعنی اگر بچے کی موت کا خوف ہے پھر تو اس پر لازم ہے کہ نماز توڑ دے اور بعد میں نماز پڑھے، لازم ہے۔ لیکن اگر بچے کی موت کا خوف نہ ہو اور لیکن ایک ماں کو ضرورت ہے، بچی پیدائش ہو رہی ہے، تو پھر اس طرح سچویشن میں بھی وہ عورت جو ہے نماز کو مؤخر کرے اور بچے کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ جواز کی صورت ہو جائے گی، اور جو موت والی صورت ہے وہ وجوب والی صورت ہو جائے گی۔ نمبر 3، وَكَذَا الْمُسَافِرُ إِذَا خَافَ مِنَ اللُّصُوصِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ جَازَ لَهُ تَأْخِيرُ الْوَقْتِيَّةِ، اسی طرح مسافر جو ہے جب اس کو خوف ہو چوروں سے، لصوص جو ہے یہ چوروں کو کہتے ہیں، لصن کی جمع ہے، اور قطاع الطریق یہ ڈاکو کو کہتے ہیں، راستہ کاٹنے والے یعنی ڈاکہ ڈالنے والے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اسی طرح مسافر کو جب چوروں سے خوف ہو اور ڈاکوؤں سے خوف ہو تو اس کے لیے بھی وقتی نماز کو مؤخر کرنے کی اجازت ہے کہ فی الفور وہ نماز نہ پڑھے، اپنا سفر جاری رکھ کے جائے اور نماز جو ہے وہ بعد میں پڑھ لے۔ یہ اس فصل کا آخری عنوان ہے، حکم تارک الصلاۃ والصوم، کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، چھوڑتا ہے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ اس بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو آدمی نماز کی جو ہے شریعت میں بہت اہمیت ہے، اور نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے، اور نماز قرآن و حدیث کے قطعی نصوص سے اس کی فرضیت ثابت ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس کی سرے سے فرضیت کا ہی انکار کرتا ہے وہ تو کافر ہو جاتا ہے، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یا اس کی اہانت کرتا ہے تو بھی۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی جو ہے اہانت کرتا ہے، لیکن سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن جو قاضی ہے یا جو حاکم ہے وہ اس کو تعزیری طور پر سزا دے سکتا ہے۔ اسی طرح یہی حکم دیگر فرائض کا بھی ہے، نماز کے، روزوں کا اور وغیرہ کا۔ تو فرماتے ہیں وَتَارِكُ الصَّلَاةِ عَمْدًا كَسَلًا، کہتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا جان بوجھ کر سستی کی وجہ سے يُضْرَبُ ضَرْبًا شَدِيدًا، اس کو سخت مار ماری جائے، حَتَّى يَسِيلَ مِنْهُ الدَّمُ، یہاں تک کہ اس سے خون جاری ہو جائے، وَيُحْبَسْ، اس کو قید میں ڈالا جائے، حَتَّى يُصَلِّيَهَا، یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ یہ تعزیری سزا ہے اور یہ عوام کے اختیار میں نہیں ہے، یہ جس کو شرعی طور پر شریعت نے اجازت دی ہے، حاکم یا قاضی جن کے پاس اتھارٹی ہے، ان کو یہ اجازت دی گئی ہے۔ وَقَذَا تَارِكُ صَوْمِ رمضان، اس طرح رمضان کے روزے کو چھوڑنے والا، وَلَا يُقْتَلُ إِلَّا إِذَا جَحَدَ أَوْ اسْتَخَفَّ، اور اس کو قتل نہ کیا جائے البتہ اگر وہ نماز کا انکار کرتا ہے یا اہانت کرتا ہے تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جب دائرہ اسلام سے خارج ہے تو پھر مرتد ہے، اور مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، تو پھر اس کو سزا کے طور پر قتل کیا جائے گا۔
تو بہرحال یہ ہے نماز چھوڑنے والے کا شرعی حکم۔ اس کے بعد جو باب شروع ہو رہا ہے وہ وطر کا باب ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کو وطر کا حکم بتایا گیا ہے، پھر وطر کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد دعائے قنوت کے بارے میں کچھ اہم باتیں ہیں۔ دعائے قنوت کون سی ہے، دعائے قنوت کے بعد جو کوئی دعا ہے وہ، اور اس طرح دیگر دعائے قنوت کے دیگر احکامات جو ہیں وہ یہاں سے اس میں ہوں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں پہلے جو ہے وطر کو دیکھتے ہیں کہ وطر واجب ہے، شرعی طور پر یہ جو ہے لازم واجب ہے، اور واجب اور فرض کے اندر فرق ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس کا فرق صرف اعتقاد کے لحاظ سے ہے، ورنہ تو عمل کے اعتبار سے فرض اور واجب دونوں پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ صفت کا مطلب یہاں وہ والی صفت نہیں ہے موصوف صفت، صفت کا مطلب ہے یہاں کیفیت، یعنی صفت کا لفظ کیفیت کے معنی میں آتا ہے۔ اگر آپ بڑی کتابیں دیکھیں گے تو اس میں باب صفت الصلاۃ کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ نماز کا طریقہ۔ تو اس میں وطر کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ وطر کے طریقے میں علماء کا اختلاف ہے کہ ایک سلام کے ساتھ پڑھی جائے یا دو سلاموں کے ساتھ، کہ دو رکعت پر سلام پھیر کر پھر ایک رکعت الگ پڑھی جائے۔ اسی طرح اور بھی کچھ چیزوں کے اندر علماء کے کچھ باریک اختلافات ہیں، وہ آپ انشاءاللہ بڑی کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں صرف آپ نے بنیادی طور پر فقہائے حنفیہ کی رائے کے مطابق جو بنیادی اور اصولی طریقہ ہے وہ آپ پڑھیں۔ فرماتے وہ ثلاث رکعات بتسلیمۃ، وطر 3 رکعت ہے ایک سلام کے ساتھ، کہ ٹھیک ہے 3 رکعت پڑھتے ہیں، پہلے رکعت کے بعد اٹھتے ہیں، دوسری رکعت پر بیٹھتے ہیں، اور پھر تیسری رکعت پر بھی بیٹھتے ہیں، 2 قاعدے ہیں، اور آخر میں ایک سلام۔ وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِّنْهُ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً، وطر کی ہر رکعت کے اندر پڑھے گا سورہ فاتحہ بھی اور سورت بھی۔ ہر رکعت جو ہے اس میں کوئی بھی رکعت قرات کے بغیر نہیں ہے، ہر رکعت کے اندر پہلے سورہ فاتحہ اور پھر سورت۔ وَيَجْلِسُ عَلَى رَأْسِ الْأُولَيَيْنِ مِنْهُ، اور وطر کے پہلی 2 رکعتوں کے اندر وہ بیٹھے گا۔ وَيَقْتَصِرُ عَلَى التَّشَهُّدِ، اور تشہد پر اختصار کرے گا، اکتفا کرے گا، یعنی تشہد سے زیادہ درود وغیرہ نہیں پڑھے گا۔ جس طرح قاعدہ اولیٰ ہوتا ہے عام 4 رکعت والی نمازوں میں، اسی طرح یہ بھی قاعدہ اولیٰ کرے گا۔ وَلَا يَسْتَفْتِحُ عِنْدَ قِيَامِهِ لِلثَّالِثَةِ، اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت جو ہے وہ تکبیر نہ کہیں، تکبیر تحریمہ نہ کہے، اور ایک نئی افتتاح نہ کرے نماز کی، جس طرح دیگر کچھ ائمہ کے نزدیک دوسری رکعت پر سلام پھیر کر پھر دوبارہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ایک اور رکعت پڑھی جاتی ہے، تو بہرحال اس طریقے کے مطابق نہ کرے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا فَرِغَ مِنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ فِيهَا، جب فارغ ہو جائے وطر کے اندر سورت کے قراءت سے، رفع یدیہ، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لے، حذاء اذنیہ، اپنے دونوں کانوں کے برابر، یہ مرد کے لیے ہے، عورت جو ہے وہ کندھوں کے برابر اٹھائے گی۔ ثم کبر، اور پھر تکبیر کہے، وقنت، اور دعائے قنوت پڑھے، قائما، کھڑے ہو کر، قبل الرکوع، رکوع سے پہلے۔ یہ طریقہ ہے کہ تیسری رکعت میں جب قراءت سے فارغ ہو جائے، سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور سورت بھی پڑھ لے، تو اس کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر تکبیر کہہ کر دعائے قنوت پڑھ لے گا۔ یہ رکوع سے پہلے ہے۔ اگر تو ایک آدمی جو ہے یہ بھول جائے اور رکوع میں چلا جائے تو پھر اس پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، اور وہ پھر رکوع سے دوبارہ اٹھ کر رکوع سے واپس دعائے قنوت کے لیے نہ آئے، اگر آ بھی گیا تو بھی اس کا کام نہیں بنے گا، آخر میں سجدہ سہو پھر بھی کرنا پڑے گا، اور اس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ فی جمیع السنہ، وطر مکمل سال پڑھی جائے گی اسی طرح، اور دعائے قنوت بھی مکمل سال، یعنی یہ وہ والی دعائے قنوت ہے جو تیسری رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے، تو یہ بھی مکمل سال پڑھی جائے گی۔ ولا یقنط فی غیر الوتر، وطر کے علاوہ نماز میں قنوت نہیں پڑھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، قنوت کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو قنوت وطر کہتے ہیں اور دوسری کو قنوت نازلہ۔ قنوت وطر تو مکمل سال، اور جب بھی انسان وطر کی نماز پڑھتا ہے تو اس میں تیسری رکعت کے اندر رکوع میں جانے سے پہلے پڑھے گا، وہ تو ٹھیک ہے۔ یہ والا جو قنوت ہے، قنوت وطر، جو آگے آ جائے گا مکمل، جو عمومی طور پر ہم پڑھتے ہیں وطر کی نمازوں میں، یہ عام نماز میں یہ والا وطر نہیں پڑھیں گے۔ اور جو دوسری قسم ہے قنوت نازلہ، قنوت نازلہ جو ہے وہ قنوت ہے کہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی
کوئی بڑا سا حادثہ ہو جائے، کوئی مشکل حالات پیش آئے، تو ان سے بچنے کے لیے اور اس صورتحال میں دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے. اس کے الفاظ الگ ہے، اور وہ پھر فجر کی نماز میں ایسے ایسے خاص حالات میں پڑھی جاتی ہے، اور اس میں بھی رکوع سے اٹھنے کے بعد امام تیز آواز میں پڑھتا ہے اور مقتدی آمین کہتے ہیں. تو وہ خاص خاص حالات میں پڑھتے ہیں. وہ حنفیہ کے ہاں یہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ دیگر ائمہ کے ہاں جو ہے قنوت جو ہے وہ فجر کی نماز میں مکمل سال پڑھی جاتی ہے، وہ الگ بحث ہے. تو لیکن حنفیہ کے ہاں وہ نہیں. تو یہاں سے یہ بتا رہے کہ وطر کے علاوہ دیگر نمازوں میں آپ قنوت نہیں پڑھیں گے. اب قنوت کی دعا کون سی ہے؟ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں والقنوت معنی ہوا دعا. قنوت کا اصل معنی دعا کے ہے، اور جو دعائے قنوت کی ہے وہ یہ ہے. یہ والی وہ دعائے قنوت ہے جو وطر کے اندر پڑھی جائے گی، جو عمومی طور پر ہم پڑھتے ہیں. تھوڑے بہت احادیث کے اندر الفاظ میں تھوڑا بہت فرق بھی ہے، کچھ الفاظ اس میں اضافہ ہے، کچھ کم ہے، لیکن بہرحال عمومی طور پر یہی ہے. فرماتے ہیں وہ یہ ہے اللہم انا نستعینک ونستہدیک. بعض روایت میں نستہدیک نہیں ہے. ونستغفرک ونتوب الیک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر کلہ ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعى ونحفد نرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک الجد بالکفار ملحق. الجد کا لفظ بعض روایت میں نہیں ہے. اور آخر میں صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وسلم، یہ بھی بعض روایت میں نہیں ہے. بہرحال عمومی طور پر جو دعا ہے وہ یہی ہے. تو والمؤتم یقرأ القنوت کالامام، کہ مقتدی بھی امام کی طرح دعائے قنوت پڑھے. یعنی اگر تو رمضان کے اندر جس طرح ہوتا ہے رمضان میں کہ آگے امام جو ہے وہ دعائے قنوت پڑھتا ہے اور پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں، جماعت کے ساتھ وطر ہوتی ہے تو وطر کی نماز ہوتی ہے. تو جب جماعت کے ساتھ ہوتی ہے تو اس طرح کے حالات کے اندر امام بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی جو ہے وہ دعائے قنوت پڑھے گا. یہ نہیں ہے کہ امام کا دعائے قنوت جو ہے وہ کافی ہو جائے گا. تو بہرحال یہ ہے. اور جہاں تک اس کا ترجمہ بھی مناسب ہے، اس کو بھی ترجمہ بھی ذہن میں رکھ لے تو بہتر ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہم انا نستعینک، کہ اے اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. ونستہدیک، تجھ سے ہدایت کی درخواست کرتے ہیں. ونستغفرک، تجھ سے مغفرت بخشش طلب کرتے ہیں. ونتوب الیک، تیری طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. ونؤمن بک، اور آپ پر جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں. ونتوکل علیک، آپ پر توکل کرتے ہیں. ونثنی علیک الخیر کلہ، اور تیرے ہی اوپر بھروسہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ونثنی علیک الخیر کلہ، اور تیرے ہی اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور تمام بھلائیوں پر تیری ثنا اور تعریف کرتے ہیں. نتوکل علیک، بھروسہ کر دے آپ، یا نتوکل علیک، توکل کرتے ہیں. ونثنی علیک الخیر کلہ، اور تمام بھلائیوں پر آپ کی تعریف کرتے ہیں. نشکرک ولا نکفرک، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ شکر نہیں کرتے. ونخلع ونترک من یفجرک، اور چھوڑتے ہیں ہر اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرتا ہے. ٹھیک ہے، ونخلع چھوڑتے ہیں، ونترک اور چھوڑتے ہیں ہر اس شخص کو من یفجرک جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے. یعنی نخلع علیحدہ ہوتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ولک نصلی ونسجد، تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں، تیرے سجدہ کرتے ہیں. والیک نسعى ونحفد، اور اسی طرح تیرے ہی طرف جو ہے ہم دوڑتے ہیں اور تیری ہی عبادت سے جو ہے وہ خوشی حاصل کرتے ہیں. نرجو رحمتک، تیرے رحمت کی امید رکھتے ہیں. نخشى عذابک، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذابک الجد بالکفار ملحق، اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا حقیقی عذاب کافروں ہی سے ملنے والا ہے. اور آخر میں پھر یہ درود ہے. تو بہرحال یہ وہ ہے. اس کے بعد یہ کچھ مختلف احکامات ہیں. یہ دعا قنوت کے بعد کی دعا ہے کہ اگر امام قنوت کے بعد دعا پڑھے تو کیا حکم ہوگا، یا جس کو دعا قنوت نہیں آتی تو کیا حکم ہوگا. دو باتیں ہو گئی. اور تیسری بات یہ دعا قنوت کے متفرق احکام ہیں مختلف. تو اس کو انشاءاللہ پھر ہم اگلی نشست میں ان دونوں کو تین باتوں کو مکمل کر کے، یہ چونکہ ذرا تفصیلی مباحث ہے تو پھر انشاءاللہ ہم نوافل والی فصل بھی اسی کے ساتھ شروع کر لیں گے.